من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے. اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو، یعنی یہ سب چیزیں اس دوسرے مسلمان کے لیے محترم ہے، اسے احترام کرنا چاہیے. سادہ سی حدیث ہے، لیکن اس وقت اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے کل المسلمی کی، اور جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں حدیث سنائی تھی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی دونوں احادیث میں جو اس کنسٹرکشن کے حوالے سے فرق آپ کے سامنے آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ وہ جو حدیث تھی کہ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، تو ہر مسلمان کے لیے جو کنسٹرکشن استعمال کی گئی ہے وہ استعمال کی گئی ہے کل مسلمن، جبکہ اس حدیث میں جس کا ترجمہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ مسلمان کا سب کچھ مسلمان پر حرام ہے، تو مسلمان کا سب کچھ اس مفہوم کے لیے جو کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کل المسلمی. تو دونوں کنسٹرکشنز میں فرق کس چیز کا ہے؟ جو مضاف الیہ ہے اس کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا فرق ہے. تو یہ بات میں آپ کو آج سمجھانا چاہتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مرکب اضافی جو ہمارا سبق چل رہا ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم مزید ایگزامپلس کے حوالے سے بات کریں گے. جو پہلی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. کل مسلم یہ کنسٹرکشن ہے، اور اس کلی کو اگر میں حالت رفع میں رکھوں تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا کل مسلمن. اچھا، اب عربی کنسٹرکشن کے حوالے سے آپ اگر غور کریں تو دیکھیں اس میں پہلا اسم الف لام کے بغیر اور ہلکے اعراب کے ساتھ، اور دوسرا اسم حالت جر میں. تو وہ جو مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد ہم نے پڑھے ہیں وہ ان دونوں اسماء پر لاگو ہوتے ہیں، لہٰذا یہ کنسٹرکشن جو ہے ایک مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے. کلیئر ہوگی؟ اچھا، لہٰذا یہاں سے ایک رزلٹ ہمارے سامنے یہ آیا کہ یہ جو کل کا لفظ ہے عربی زبان میں یہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. پہلی بات جو آپ نے سیکھنی ہے، آج بہت اہم باتیں ہیں یہ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں، کہ کل کا لفظ عربی زبان میں مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب یہ مضاف بن کر استعمال ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا. اچھا، اب یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں یا اس پہ میں اتنا زور کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ کلو مسلمین کا ترجمہ جب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو وہ میں کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ ہر مسلمان. اب ہر مسلمان جو کنسٹرکشن آپ کے سامنے اردو میں آ رہی ہے وہ آپ کو جو ہماری اردو پریکٹس میں عام مرکب اضافیوں سے مختلف ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یعنی کس طرح مختلف ہے کہ اس کنسٹرکشن میں آپ کو کا کے کی لفظ نظر نہیں آ رہا. یعنی مرکب اضافی کی جو پہچان مانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسی کنسٹرکشن ہے جس میں کا کے کی جیسے الفاظ استعمال ہو. ٹھیک، زید کی کتاب، علم کی طلب،
مسلمانوں کے گھر، تو کاکے کی جیسے الفاظ آپ کے سامنے مرکب اضافی میں آئیں گے، لیکن یہ بھی ایک مرکب اضافی ہے، عربی کنسٹرکشن آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کا جو ترجمہ ہم اردو میں کر رہے ہیں وہ ایک خاص انداز میں مرکب اضافی کے طور پہ نہیں آ رہا. یعنی کہ اب دیکھیں نا اس میں ہر مسلمان میں کاکے کی کا آپ کو ذکر ہی نہیں مل رہا. تو اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، آپ نے عربی کنسٹرکشن میں دیکھنا ہے کہ وہ کنسٹرکشن کون سی بن رہی ہے. اس لیے میں نے خاص طور پہ آپ کے سامنے مینشن یہ کیا ہے کہ عربی زبان میں کل کا لفظ جو ہے مضاف بن کر استعمال ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ جس انداز میں بھی ہو، یہ ہمارے اردو محاورے کی آپ کہہ لیں کہ ضرورت ہے کہ اس کنسٹرکشن کو ہم اردو میں جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس انداز میں کریں گے. تو کلو مسلمن، ہر مسلمان، ایسا ترجمہ ہوگا. اب آپ کے سامنے مختلف میں کنسٹرکشنز لکھتا ہوں کل کے لفظ کے ساتھ، جس کا ترجمہ آپ ہر کے ساتھ ہی کریں گے. ایک کنسٹرکشن اور لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کلو کتابن، کیا ترجمہ کریں گے؟ ہر کتاب، ہر کتاب. اور ایک بڑی مشہور کنسٹرکشن آپ جو قرآن مجید میں اکثر پڑھتے ہیں، کلو شیئن، ہر چیز. کلیئر ہو گیا نا؟ تو اب دیکھیں یہ کلو مسلمن، کلو کتابن، کلو شیئن. پہلی بات یہ کہ کل کا لفظ مضاف بن کر آ رہا ہے، اور دوسری بات کہ اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ واحد آ رہا ہے اور نکرہ استعمال ہو رہا ہے. جب کل لفظ کا مضاف الیہ آپ کو واحد اور نکرہ ملے تو آپ نے اس کا ترجمہ کس طرح کرنا ہے؟ ہر والے اسلوب میں کرنا ہے. کلو مسلمن، ہر مسلمان، کلو کتابن، ہر کتاب، کلو شیئن، ہر چیز. کلیئر ہو گیا؟ یعنی اب آپ مختلف مرکب اضافی اس انداز میں بنا سکتے ہیں، یعنی جس میں آپ ہر کا مفہوم دینا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ یہ اسلوب اختیار کر سکتے ہیں. اچھا، اب جو حدیث میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے اس میں لفظ استعمال ہوا ہے کل المسلمی، کل المسلمی. اب کل مسلمین اور کل المسلم میں فرق مضاف الیہ کے معرفہ نکرے کا، ٹھیک ہے. اب جب اس صورت میں ایک کنسٹرکشن آپ کے سامنے آئے گی، یعنی کل لفظ کا مضاف الیہ جو ہے وہ واحد اور معرف بلام نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اس وقت آپ نے اس کا ترجمہ اس طرح کرنا ہے، جو مضاف الیہ کی جگہ پر اس میں ہے نا، اس کا کل، اس کا کل، یعنی المسلم کا کل. کیا ترجمہ کریں گے؟ مسلمان کا کل، یعنی مسلمان کا سب کچھ، یعنی پورا مسلمان. تمام مسلمان نہیں، سارا مسلمان، پورا مسلمان، سارا کا سارا مسلمان. مسلمان کا کل، مسلمان کا کل مراد ہے میں ایک مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، تو میرا سب کچھ، مسلمان کا سب کچھ، کل المسلمی. اس لیے دیکھنا ترجمہ کیا بن رہا ہے حدیث کا، کل المسلمی علی المسلمی حرام. مسلمان کا سب کچھ مسلمان پر حرام ہے، اور وہ سب کچھ سے مراد کیا ہے؟ وہ دمہ، اس کا خون، و مالہ، اس کا مال، و عرضہ، اور اس کی عزت و آبرو. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ دیکھیں اتنا سا باریک سا فرق ہے جس سے مفہوم کتنا جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. اب دیکھیں، اب میں اگر آپ کے سامنے یہ جو دوسری کنسٹرکشن ہے کلو کتابن، اس کو ال کے ساتھ شو کروں، کل الکتابی، ماشاءاللہ، بس یہ مفہوم ہے. کل الکتابی کا ترجمہ ہے پوری کتاب. کل الکتابی کا معنی پوری کتاب، اور کلو کتابن کا معنی ہر کتاب. ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ماشاءاللہ، بات کلیئر ہوگی نا؟ اچھا، اب سوال اپنا آیا تھا دانش کی طرف سے کہ کل کا لفظ جو ہے ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، تو میں نے اس کا جواب انہیں ہلکا سا دیا تھا کہ آپ پہلے ایک مشکل ٹاپک آپ کے سامنے آ رہا ہے تو مزید اس میں آپ پھنس جائیں گے. تو کل کا لفظ جو ہے یہ مضاف ہو کر ہی آتا ہے، لیکن آپ کو قرآن مجید میں یہ
اس کا مضاف الیہ کئی جگہ پر نہیں ملے گا. مثلا سورۃ الحدید کی آیت ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا, یعنی وہاں پر اس کا آپ کہیں گے مضاف الیہ کہاں ہے, تو اصل میں کلن کا لفظ مضاف ہو کر ہی آتا ہے, لیکن اس کا مضاف الیہ کئی جگہ پر حذف کر دیا جاتا ہے, اس کو مینشن نہیں کیا جاتا, اور اس کو حذف کرنے کے بعد اس کل پر تنوین جو ہے شو کر دی جاتی ہے. اب دیکھیں یہ آپ سوالات جب ایسے کریں گے تو یہ گفتگو ذرا پھر مشکل سمت کی طرف نکل جاتی ہے. میں اس لیے اوائڈ کرتا ہوں کہ آپ کے ان سوالات کو میں اگنور کروں, تاکہ ابھی آپ کو سمجھانے والے سوالات نہیں ہیں. اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کلیئر ہو گیا نا. اور اگر کل کا مضاف الیہ آپ کو واحد ملے لیکن معرف باللام ملے, تو اس وقت آپ نے جو مضاف الیہ کی جگہ پر اسم ہے اس کا کل کر کے ترجمہ کرنا ہے. کل المسلمی, مسلمان کا سب کچھ, کل الکتابی, پوری کتاب. ٹھیک ہو گیا نا. ہاں, اور اگر آپ لانا چاہتے ہیں جی تمام مسلمان لانا چاہتے ہیں, تمام طلبہ لانا چاہتے ہیں, مثلا میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کل طالب, کیا ترجمہ کریں گے عرفان؟ ہر طالب علم. کل طالب, ہر طالب علم. میں کہتا ہوں ہر طالب علم محنتی ہے. ٹھیک ہے, کل طالب علم. کلیئر ہو گیا. اچھا, اب میں کہنا چاہتا ہوں تمام طلبہ. اب یہ تمام طلبہ, یہ مفہوم دینے کے لیے میں یہاں پر کل کا جو مضاف الیہ ہے نا, اسے ایک تو معرف باللام لاؤں گا اور جمع کی صورت میں لاؤں گا. کل الطلاب, تمام طلبہ. کنسٹرکشن سمجھ میں آ گئی نا. دیکھیں, کل طالب, ہر طالب علم, کل الطلابی, تمام طلبہ, اور اگر میں کہوں کل الطالبی, یعنی اس طالب کو معرب باللام کر کے لا دوں تو طالب علم کا سب کچھ, یعنی پورا طالب علم. ٹھیک ہے, یہ مفہوم ہوگا. تو یہ حدیث آپ کے سامنے چونکہ کوٹ کی تھی میں نے, تو اس حوالے سے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو آپ کو آگے انشاءاللہ تعالی مدد دے گا. بہرحال اس وقت جو فوکس آپ کا ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ مرکب اضافی ہم پڑھ رہے ہیں. مرکب اضافی کہتے کسے ہیں؟ ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے. جس اسم کو نسبت دیتے ہیں وہ مضاف کہلاتا ہے, اور جس اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے وہ اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف پر الف لام داخل نہیں ہوتا, اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے, اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. جب بھی آپ کو قرآن مجید میں کوئی ایسی کنسٹرکشن نظر آئے گی تو اس کا ترجمہ اگر کا کے ساتھ نہ بھی ہو تو آپ نے اسے مرکب اضافی ماننا ہے. آپ نے اسے مرکب اضافی ماننا ہے, اس لیے کہ وہ مرکب اضافی ہی ہے. ہاں, ہماری اردو کی مجبوری ہے, اردو زبان کی مجبوری ہے کہ اس میں ہم اس مرکب اضافی کا ترجمہ اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح کہ ہم دوسرے جو سادہ مرکب اضافی ان کا ترجمہ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, یہ سوال اچھا ہے کہ کل کے علاوہ بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جو اسی طرح استعمال ہوتے ہیں جن کا کے ساتھ نہیں کریں گے. تو اس میں ایک لفظ ہے بعض. بعض کا لفظ بھی مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے بعض الطلابی, بعض طلبہ. ٹھیک ہے, بعض طلبہ. دیکھیں جس طرح ہم نے کہا نا کل الطلابی, تمام طلبہ. اب اگر میں اس کو کہوں بعض الطلابی تو اس کا ترجمہ ہوگا بعض طلبہ, بعض طلبہ. اسی طرح ایک لفظ اور ہے اکثر. ہم کہتے ہیں اکثر طلبہ, تو عربی زبان میں اکثر کا لفظ جو ہے یہ بھی مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. تو ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اکثر الطلابی, اکثر طلبہ. کلیئر ہو گیا. تو یہ کل, بعض, اکثر. اب دیکھیں اکثر طلبہ جب میں اردو میں بول رہا ہوں تو آپ اسے کبھی بھی مرکب اضافی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. میں بعض طلبہ بول رہا ہوں تو آپ اس کو مرکب اضافی نہیں, آپ کہیں گے جی مرکب اضافی کی پہچان تو کاکے کی ہے. میں کہتا ہوں تمام طلبہ تو آپ کہیں گے اس میں کاکے کی تو ہے نہیں, تو مرکب اضافی ہے نہیں. لیکن عربی میں ان کنسٹرکشنز کو مرکب اضافی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. ابھی تک ہم نے جو مرکب اضافی بنائے ہیں اس میں ہم نے مضاف اور مضاف الیہ کو
واحد اسم ہی استعمال کیا, نہ ہم نے مضاف الیہ کو مثنیٰ استعمال کیا, نہ مضاف کو مثنیٰ استعمال کیا, نہ ہی ہم نے مضاف الیہ کو جمع استعمال کیا اور نہ ہی مضاف کو جمع استعمال کیا. تو اب ہم وہ کنسٹرکشنز کریں گے جن میں ہمارا مضاف اور مضاف الیہ واحد سے ہٹ کر مثنیٰ استعمال ہو رہا ہے یا جمع استعمال ہو رہا ہے. مثلا میں کہتا ہوں بیت المسلمی. جی عرفان صاحب کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بیت المسلمی مسلمان کا گھر, بیت المسلمی مسلمان کا گھر. اب میں بنانا چاہتا ہوں دو مسلمانوں کا گھر, دو مسلمانوں کا گھر. گھر ایک ہی ہے لیکن دو مسلمان ہیں, تو مضاف واحد ہی ہے, مضاف واحد ہی ہے, وہ بیت ہی رہے گا, ٹھیک ہے. لیکن مضاف الیہ جو ہے وہ مثنیٰ آ گیا. فالو کر رہے ہیں نا؟ دو مسلمانوں کا گھر میں کر رہا ہوں نا, دو مسلمانوں کا گھر. تو اب المسلمی ایک مسلمان اور دو مسلمان, یعنی دو مسلمانوں کی عربی مسلمانی ہے نا, لیکن مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے تو ہم اس کی حالت جر استعمال کریں گے اور وہ کیا ہوگی؟ مسلمینی. ماشاءاللہ, بس اتنی سی بات تھی. تو ہم یہ کہیں گے بیت المسلمینی, بیت المسلمینی, دو مسلمانوں کا گھر. تو یہاں پر مضاف الیہ واحد ہے, یہاں پر مضاف الیہ مثنیٰ ہو گیا. اب تیسری کنسٹرکشن جو ہم بنائیں گے, یہاں پر مضاف الیہ کو جمع رکھ کے بنا لیتے ہیں, یعنی مسلمانوں کا گھر. تو کیا بنے گی کنسٹرکشن؟ بیت المسلمین, بیت المسلمین. اب یہاں پر وہ چارٹ جو آپ کو دیا گیا ہے اس کی ضرورت پڑ گئی آپ کو کہ واحد اسم کا اعراب کیسے شو کیا جاتا ہے, مثنیٰ اسم کا اعراب کیسے شو کیا جاتا ہے, جمع اگر سالم ہے مذکر ہے تو اس کا اعراب کیسے شو کیا جاتا ہے, جمع سالم اگر مؤنث ہے تو اس کا اعراب کیسے شو کیا جاتا ہے. تو بیت المسلمی, بیت المسلمینی, بیت المسلمین. کلیئر ہو گیا جی؟ اب یہاں پر مسلم مذکر ہے, ہم مسلم مؤنث رکھ کر تین کنسٹرکشن بناتے ہیں. جی ارسلان, آپ مسلمان یعنی مضاف الیہ جو آپ کا مؤنث ہونا چاہیے, بیت المسلماتی. ماشاءاللہ, بیت المسلماتی, مسلمان مؤنث کا گھر. اب دو مسلمان مؤنث کا گھر بنانا چاہتا ہوں تو کیا بنے گا شارو؟ ماشاءاللہ جی, بیت المسلمتین, بیت المسلمتین, دو مسلمان مؤنث کا گھر. اب میں کہنا چاہتا ہوں مسلمان مؤنثوں کا گھر. بیت المسلماتی, بیت المسلماتی. الف لام لگا ہوا ہے نا, الف لام لگ گیا تو پھر تنوین چلے گی, سمپل سی بات ہے. تو یہ دیکھیں, یہ 6 کنسٹرکشنز آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ بات سمجھانے کے لیے کافی ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا, اب ان 6 کنسٹرکشنز کو ہم رکھتے ہیں. یہ تو مسلمان کا گھر کیا نا ہم نے, مسلمان کی کتاب کے ساتھ ان 6 کی 6 کنسٹرکشنز کو ہم پورا کرتے ہیں. جی بسم اللہ کریں. جی کتاب المسلمی, کتاب المسلمین, کتاب المسلمین, کتاب المسلمین, کتاب المسلمین, کتاب المسلمتی, کتاب المسلمتی. ماشاءاللہ, کتاب المسلمتین, کتاب المسلمتین, کتاب المسلماتی. کتاب المسلماتی. یعنی ان 6 ایگزامپلز میں آپ کا مضاف الیہ جو ہے وہ واحد مذکر مؤنث, مثنیٰ مذکر مؤنث, جمع سالم مذکر مؤنث آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے. اب جمع مکسر
کی ایگزامپل بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں. ہم نے کہا بیت المسلمی, یہاں پر میں کر لیتا ہوں بیت الولدی, لڑکے کا گھر. تو جی عرفان, بیت الولدی, بیت الولدینی, ماشاء اللہ. ہاں, اب ولد کی جمع مکسر استعمال ہوتی ہے. ہاں, تو بیت الاولادی جمع مکسر کا اعراب واحد اسم کی طرح استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ باتیں بار 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 آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اب چارٹ آپ سامنے رکھیں گے تو کچھ مشکل نہیں ہے, صرف آپ کی توجہ چاہیے, آپ کی ریگولیرٹی. عربی کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے دن خاص طور پہ کچھ باتیں جو بتائی تھی کہ اگر آپ اس کورس سے واقعی صحیح معنی میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ چند چیزیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. ایک تو چھٹی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا, یعنی چھٹی کر لی تو آپ سمجھیں کہ پیچھے چلے گئے. ایک لیکچر آپ کا مس ہو جاتا ہے تو میں نے کہا تھا یہ لنک لینگویج ہے, اس میں ایک سے ایک چیز آگے ملی ہوئی ہے, اور آپ کا کوئی لنک مس ہے یا کمزور ہے تو جب تک وہ پکا نہیں ہوگا یا پورا نہیں ہوگا آپ کو آگے سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی, اور جب مشکل پیش آئے گی تو آپ اس نتیجے پہنچیں گے کہ جی عربی مشکل ہے. ٹھیک ہے نہیں, اور ہماری آپ کو پتہ ہے عادت یہ ہے کہ قصور پھر یعنی وہ عربی زبان کا ہی نکلتا ہے کہ ہے ہی مشکل زبان, یعنی ہم اپنی غلطی ماننے کو تو کبھی تیار ہوتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ مس نہ کریں کوئی لیکچر. یہ 4 ماہ مجھے یاد ہے ایف ایس سی میں جب ہوتے تھے ہم تو والدین کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ 2 سال لگا لو, تمہاری زندگی بن جائے گی. یہی تھا نا, یعنی اس پہ تمام والدین کا اجماع ہے, یعنی سب والدین ایسے ہی کہتے تھے, ایسے ہی ہے نا. اب یعنی وہ زندگی بن جائے گی, کیا مطلب دنیا بن جائے گی. لیکن یقین مانے, ایمانداری سے میں کہتا ہوں کہ یہ 4 ماہ لگا لیں, 4 ماہ پورے, آپ کی واقعی زندگی بن جائے گی. لیکن کون سی زندگی؟ جو اصل زندگی ہے, اصل زندگی بن جائے گی. تو اس کے لیے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہیں کہ آپ کے سارے کام بھی ہوتے رہیں اور آپ کو یہ سب کچھ بھی آ جائے, ایسا مشکل ہے. اگر آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ قربان جو ہے ضرور کرنا پڑے گا. اپنی تمام دوسری چیزوں کو یعنی پرائرٹیز جو بھی ہیں آپ کی وہ آپ کو پیچھے کرنی پڑیں گی. اسے پرائرٹی دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لے جی, یہ کنسٹرکشن سامنے آ گئی. اب اسی طرح کی آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں آپ کو بہت ساری کنسٹرکشنز ملیں گی. مثلا میں کہتا ہوں رب العالمین, ٹھیک, دیکھیں رب العالمین, تمام جہانوں کا رب. آ گیا نا, یعنی کنسٹرکشن دیکھیں آپ کے سامنے آ گیا. اب آپ رب آپ کا مضاف اور العالمین مضاف الیہ, اور العالمین اینا ساؤنڈ ہے تو جمع سالم مذکر کی ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہو, اس طرح اور بھی کنسٹرکشنز ہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اب آپ کو مضاف کی جگہ پر جو ہے یہاں پر ہم نے مضاف الیہ کو واحد مثنیٰ اور جمع رکھا. اب مضاف کو جو ہے وہ مثنیٰ اور جمع بنانے کی پریکٹس کرتے ہیں. ہم نے بات کی تھی کتاب الولدی کی, لڑکے کی کتاب. اب میں کہنا چاہتا ہوں لڑکے کی 2 کتابیں, لڑکے کی 2 کتابیں. اب یہاں پر دیکھیں لڑکا یعنی مضاف الیہ ایک ہی ہے, لیکن جو مضاف ہے وہ 2 مثنیٰ آ گئے, یعنی کتابیں 2 کتابیں. اب 2 کتابیں جو ہیں اس کی عربی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ کتابانی. یہ ہم نے جو سیکھا تھا کہ واحد اسم سے مثنیٰ کیسے بناتے ہیں, تو یہ اب ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اس کا. اب کتابانی مثنیٰ لفظ میں مضاف کی جگہ پر استعمال کر رہا ہوں. مضاف کی جو 2 شرائط ہیں وہ کیا ہے کہ اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا اور اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. اور اعراب ہلکا سے کیا مراد ہے؟ اسماء کی وہ کیٹیگریز جن پہ تنوین آتی ہے تنوین ہٹ جاتی ہے, اور مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے. تو اس کا نون ڈراپ ہو جائے گا تو یہ رہ جائے گا کتابا, اور مضاف الیہ جو ہے وہ ہمارا واحد کا واحد ہے. تو
تو یہ الگ الگ پڑھیں تو کتابا الولدی، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا کتاب الولدی. کلیئر ہو گیا نا؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پر الف بھی خالی ہے اور لام بھی ساکن ہے، تو اس کو کتاب الولدی نہیں پڑھیں گے آپ، اس کو آپ با کی زبر کو لام ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے کتاب الولدی. کلیئر ہو گیا جی؟ لڑکے کی 2 کتابیں. اچھا جی، ابھی اس کنسٹرکشن کو ذرا سامنے رکھ کے مزید کچھ بنا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں زید کی 2 گاڑیاں، زید کی 2 گاڑیاں. جی دانش؟ سیارتا زیدن، سیارتا زیدن، زید کی 2 گاڑیاں. ٹھیک. اچھا جی ارسلان، میں کہتا ہوں حامد کے 2 گھر. بیتا، ماشاءاللہ، بیتا حامدن، حامد کے 2 گھر. کلیئر ہو رہی ہے نا بات؟ کوئی مشکل تو نہیں پیش آ رہی؟ اب دیکھیں یہی جو ہم نے مرکب اضافی بنائے انہیں ہم جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں زید کی 2 گاڑیاں خوبصورت ہیں. جی عرفان، زید کی 2 گاڑیاں خوبصورت ہیں، یا زید کی 2 گاڑیاں، چلیں خوبصورتیں کر لیتے ہیں پھر نئی بعد میں خبر لائیں گے. زید کی 2 گاڑیاں خوبصورت ہیں، مبتدا خبر تعین کریں. مبتدا کیا اور خبر کیا ہے؟ زید کی 2 گاڑیاں خوبصورت ہیں. اس پورے جملے میں مبتدا کیا ہے؟ شاباش، زید کی 2 گاڑیاں، نہ خالی زید مبتدا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو زید کی 2 گاڑیاں آپ کا مبتدا ہو گیا. یعنی یہ جو ہم نے بنایا ہے سیارتا زیدن، یہ ہم مبتدا کی جگہ پر اسے استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے رفع میں کنسٹرکٹ کیا ہے. اب خبر لا رہے ہیں خوبصورت ہیں. خبر نکرہ ہوتی ہے جمیلتن، پھر 2 گاڑیاں نہ ہوئی جمیلتانی. مبتدا اور خبر میں جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے. سیارتا اور مرکب اضافی میں اصل حیثیت مضاف کو حاصل ہے. اس میں دیکھیں جو مرکب ہے اس میں زید ایک ہے، کتابیں 2 ہیں. ہوتا رہے، دیکھیں مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے. ہماری مبتدا میں ایک چیزیں 2 ہیں اور ایک. میں جملہ دیکھو جملہ لکھتا ہوں، میں اس کو پورا لکھتا ہوں نا. سیارتا زیدن جمیلتانی. کلیئر ہے نا؟ اچھا اب دیکھیں اصل میں مرکب اضافی میں دیکھیں اصل کون ہے؟ مضاف. 2 گاڑیاں خوبصورت ہیں نا. 2 گاڑی زید کیوں آیا بیچ میں؟ ان 2 گاڑیوں کا تعلق ہم زید سے قائم کر رہے ہیں. اصل تو خوبصورت گاڑی ہیں دونوں. مبتدا اگر دیکھیں آپ، اس کو صرف ریفر کر رہے ہیں. ہاں، اس 2 گاڑیوں کو صرف ہم نے نسبت دی ہے. زید گاڑیاں دونوں کس کی ہیں؟ بعد 2 گاڑیوں کے لیے، لہٰذا اس کو ہم نے فوکس کرنا ہے، اس کے مطابق ہم نے خبر لانی ہے، اسی کو جنس اور عدد کے اعتبار سے دیکھنا ہے. تو سیارتا زیدن جمیلتانی، زید کی 2 گاڑیاں خوبصورت ہیں. جی زید کی 2 گاڑیاں نئی ہیں. جدیدتانی، ماشاء اللہ. سیارتا زیدن جدیدتانی. کلیئر ہو گیا؟ اچھا اب میں کہہ رہا ہوں حامد کے 2 گھر، حامد کے 2 گھر نئے ہیں. جی ارسلان، حامد کے 2 گھر نئے ہیں. مبتدا خبر کا تعین کرتے ہیں. مبتدا کیا؟ حامد کے 2 گھر جو ہیں سر یہ مبتدا ہو گئے، اور نئے ہیں یہ خبر ہوگی. جی ماشاء اللہ. بیتا حامدن بیتا حامدن جدیدانی، جدیدانی، بیتا حامدن جدیدانی. ٹھیک ہو گیا جی. جی ڈاکٹر صاحب، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اللہ کے رسول ہیں. جی میں ذرا مبتدا پورا کر لوں پہلے. مبتدا اس میں ابراہیم و اسماعیل. جی
माशाल्लाह, रसूलानी था, दो है ना, रसूलानी, और रसूलानी जब मुजाफ बनकर आएगा तो नून ड्रॉप हो जाएगा, रसूला और मुजाफ इलैह अल्लाही, और मिलाकर पढ़ेंगे रसूल अल्लाही। इब्राहीम व इस्माइलु रसूल अल्लाही। क्लियर हो गया जी? तो किताबा अल वलदी, किताब अल वलदी, और इसको पूरा कर लें, लड़कों नहीं, लड़के की किताबें, लड़के की किताबें। अब किताबुन एक किताब, किताबानी दो किताबें, और किताब की जमा क्या आती है? कुतुब। ठीक है, कुतुबुन। तो वो कुतुब का लफ्ज जब हम मुजाफ बनाकर लाएंगे तो अलिफ लाम के बगैर और तनवीन के बगैर कुतुब, और अल वलदी, कुतुबुल वलदी, लड़के की किताब। मक्का का मुसलमान, जी दानिश, मक्का का मुसलमान, मुस्लिमू, मुस्लिमू, मक्कातिन, मक्काती, मक्काता, मुस्लिमू, मक्काता, मक्का का मुसलमान। ठीक है, मक्का हालत जर में है, क्यों? गैर मुस्लिम इसम है, और गैर मुस्लिम इसम जो है वो हालत जर में जेर कबूल नहीं करता इल्ला उस पे अलिफ लाम आ जाए। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब मैं कहना चाहता हूं जी, मक्का के दो मुसलमान, जी असलान, मक्का के दो मुसलमान, मुस्लिमानी, चले नून, नून लगा के हम मिटाते हैं ताकि कायदा कंफर्म हो जाए। मुस्लिमा मक्का था। अब मैं कहना चाह रहा हूं मक्का के मुसलमान, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, और जमा क्या है उसकी? मुस्लिमूना। मुस्लिमू, मुस्लिमूना था ना, नून सिर्फ हटाना आपने, मुस्लिमू मक्का था, मुस्लिमू मक्का था। क्लियर हो गया जी? अब अगर मक्का की मुसलमान, मक्का की मुसलमान की बता रहा है कि अब मुसलमान जो है मुअन्नस है, तो क्या कंस्ट्रक्शन बनेगी जी? मुस्लिमातु मक्का था, मुस्लिमाता मक्का था, मुस्लिमातु, मुस्लिमातु मक्का था। ठीक हो गया जी? लेकिन जी काफ़ी, अब ये आप पर है, आप प्रैक्टिस करें, टाइम निकालें, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जो है खुद लिखें, बनाएं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो इंशाल्लाह ताला आपके लिए जो है वो मददगार साबित होगी। अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करते रहे कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। 4 माह का कोर्स है, इसमें से 1 माह आपका अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है, पता भी नहीं चला 1 माह का। इंशाल्लाह ताला 3 माह जो है ये भी गुजर जाएंगे, और अपनी पूरी ज़िंदगी में से कुरान के लिए या उसकी ज़ुबान सीखने के लिए 4 माह निकालना मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, लेकिन अल्लाह की तौफीक से है, तो उससे तौफीक मांगते रहा करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए जो आसानी फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان.